ہیرا ایک کالج کی اسٹوڈنٹ تھی جو روز صبح جلدی میں حجاب لے کر نکل جاتی تھی۔ کلاسز، اسائنمنٹ اور بس کے دباؤ میں وہ خود کو بھول چکی تھی۔ ہیرا کو لگتا تھا چونکہ وہ حجاب کرتی ہے اس لیے بالوں کا زیادہ خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بغیر کنگھی، بغیر روٹین، وہ بس بالوں کو سمیٹ کر چھپا لیا کرتی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد ہیرا نے محسوس کیا کہ شاور کے بعد فرش پر بال زیادہ رہنے لگے ہیں۔ کنگھی میں بال دیکھ کر اس کا دل گھبرا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے بال کمزور اور الجھے ہوئے رہنے لگے۔ ہیرا کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگی، کیا حجاب کرنے سے ہی میرے بال گر رہے ہیں؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر تنگ کرتا رہا، مگر اس نے کسی سے بات نہ کی۔ وہ بس خاموشی سے پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہیرا نے خود کو غور سے دیکھا۔ مسئلہ حجاب نہیں تھا، مسئلہ اس کی لاپرواہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سنت کے مطابق اپنے بالوں کا خیال رکھے گی۔ یہیں سے ہیرا کی زندگی بدلنے لگی۔ ہیرا نے روزانہ صبح جب وہ حجاب پہننے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، اپنے بالوں کو آہستہ آہستہ ووڈن کوم سے سلجھایا کرتی۔ وہ ہر سیکشن کو 3 سے 4 بار جنٹلی کوم کرتی تاکہ بال کمزور نہ ہوں اور اسکالپ کو بھی نرم مساج ملے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ 5 منٹ کے لیے اسکالپ مساج کے ساتھ ہیئر جنٹلی کوم کر کے دن بھر کے اسٹریس اور ٹینگلز دور کرتی۔ وہ کبھی جلدی نہیں کرتی تھی، وہ ہر ایکشن کو دھیرے اور خیال سے کرتی تاکہ بال ہیلدی اور شائنی رہے۔ اس کی یہ عادت کچھ ہی ہفتوں میں بالوں کو زیادہ مضبوط اور کم الجھا ہوا بنا گئی۔ ہیرا نے ہفتے میں 2 بار کوکونٹ یا اولیو آئل لگانے کا عزم کیا۔ وہ سونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے 2 چمچ کوکونٹ آئل اپنی فنگر سے اسکالپ پر لگاتی، پھر ہیئر ٹپس تک جنٹلی اسپریڈ کرتی اور 5 سے 7 منٹ کے لیے نرم مساج کرتی۔ اس کے بعد وہ اپنے بالوں کو ہلکے ٹاول میں ریپ کر لیتی تاکہ آئل اوور نائٹ ابزارب ہو جائے۔ صبح وہ مائلڈ شیمپو سے بال دھو کر ہیئر سافٹنس اور شائن محسوس کرتی۔ اس روزانہ روٹین نے اس کے بالوں کو زیادہ مضبوط، چمکدار اور کم جھڑنے والا بنا دیا تھا۔ ہیرا نے محسوس کیا کہ اکثر وہ شاور کے فوراً بعد حجاب پہنتی تھی اور اس کی وجہ سے بال زیادہ جھڑ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی گیلے بالوں پر حجاب نہیں پہنے گی۔ شاور کے بعد وہ اپنے بالوں کو ہلکے سے تولیے سے خشک کرتی، پھر انہیں کمرے کے دروازے کے قریب کچھ دیر کے لیے ہوا میں چھوڑ دیتی تھی تاکہ وہ قدرتی طور پر خشک ہو جائیں۔ کبھی کبھار وہ اپنے بالوں کو دھوپ بھی لگواتی تھی تاکہ اس کے بال زیادہ سلکی اور خوشنما لگیں۔ جب بال مکمل خشک ہو جاتے تو ہیرا آہستہ سے انہیں کوم کرتی اور پھر اپنے حجاب کو لوزلی ریپ کر لیتی تاکہ اسکالپ کو سانس لینے کا موقع ملتا رہے اور ہیئر فالیکلز مضبوط رہیں۔ اس طرح وہ ہیئر فال کو روکنے اور بالوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہی۔ ہیرا نے نہانے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے نیچرل ہیئر ماسک لگانا شروع کیا۔ وہ 2 چمچ دہی اور ایک انڈے کو اچھی طرح مکس کر کے اسکالپ اور ہیئر ٹپس پر لگاتی اور 20 سے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیا کرتی۔ اس دوران وہ کتاب پڑھتی یا آرام کرتی یا پھر اللہ کا ذکر کرتی۔ بعد میں وہ شیمپو سے بال دھو کر دیکھتی کہ بال کتنے شائنی، سلکی اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے حجاب کو آرام سے ریپ کرتی تاکہ بال ڈیمیج نہ ہوں اور سافٹنس برقرار رہے۔ ہیرا نے فیصلہ کیا کہ حجاب کو اب لوز اور آرام دہ ریپ کرے گی۔ وہ پنس کو ہلکا استعمال کرتی اور اسکالپ کو بریتھ کرنے دیتی۔ دن کے دوران بھی وہ کبھی کبھی اپنے حجاب کو ایڈجسٹ کرتی تاکہ ہیئر فالیکلز اسٹریس نہ ہوں۔ اس طریقے سے اس کے بال کم ٹوٹتے اور اسکالپ ریلیکس رہتے۔ ہیرا نے روزانہ تھوڑا وقت اپنے بالوں کے لیے نکالا۔ صبح وہ جنٹلی کوم اور اسکالپ مساج کرتی، شام کو ہیئر اسٹرینڈز چیک کرتی اور اسکالپ کو مساج دیتی۔ ہفتے میں 2 بار آئلنگ اور ہیئر ماسک شامل کرتی۔ وہ جان گئی تھی کہ جلد بازی اور لاپرواہی نقصان دیتی ہے اور صبر کے ساتھ مستقل روٹین اپنانا ہیئر ہیلتھ کے لیے ضروری ہے۔ ہیرا کالج جاتی، حجاب بھی کرتی اور اب اپنے بالوں کا مکمل خیال بھی رکھتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ حجاب مسئلہ نہیں ہے، حجاب تو اس کی عزت ہے اور سنت میں شفا ہے اور خیال میں خوبصورتی ہے۔